حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهد بالسيفين، وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين الجد الحسنين أعلي أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وهادمي قبورهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وكلامه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. صدق الله العلي العظيم. درود هدیہ محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو تمام سادات کرام مشائخ اعظام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ تمام کی اجازت اور استئذان کے بعد کچھ عرائض ہیں جو اس مناسبت پر آپ کے گوشگزار کرنا چاہتا ہوں. اگر اجازت دیتے ہیں تو درود پڑھیے محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. 8ویں شوال مکرم کی مناسبت سے اس مجلس ادا کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جو در حقیقت یادگار ہے، استنکار ہے اس جرم کے سامنے کہ جو آج سے تقریباً 100 برس پہلے انجام دیا گیا، کہ جب مقبوضہ حجاز مقدس پر میری تعبیرات کا غور کیجیے گا، آپ کا ساتھ جا رہا ہے. بسم اللہ. کہ جب مقبوضہ حجاز مقدس پر کچھ طاقتوں نے اہل بیت سے اپنے نصب اور عداوت کا اظہار یوں کیا کہ پہلی مرتبہ سن 1806 ہجری میں جب اس علاقے پر ان کی طاقت نے زور پکڑ لیا تھا، پہلی مرتبہ سن 1806 ہجری میں جنت البقیع کے مزارات کو منہدم کیا گیا. اس کے بعد دوبارہ تعمیر ہوئی ان مزارات مقدسہ کی، لیکن اس سرزمین حجاز مقدسہ پر پوری طرح قابض ہو جانے کے بعد سن 1925 عیسوی میں دوبارہ اس جرم کو تکرار کیا
جڑوں میں جا کر دیکھیے تو وہی ایک سبب نظر آئے گا، چاہے اس پر کتنے ہی پردے ڈال دیے جائیں، چاہے توسل کی خلاف ورزی کہا جائے، چاہے کفر و شرک کا گڑھ والعیاذ باللہ کہا جائے، چاہے کوئی بھی بات کی جائے، لیکن اگر اس کی جڑ میں جائے گا تو فقط ایک ہی سبب نظر آئے گا، اور وہ ہے حجت خدا سے بغض، محمد و آل محمد سے عداوت۔ میں تھوڑی سی واقعے کی جڑوں میں جانا چاہوں گا، کچھ رائے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ گزارش ہے اگر ممکن ہو تو مائک کے گیتوں کو بالکل بند کر دیجیے، اور آپ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ گروپ پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر اس واقعے کی روح کو، اس واقعے کی حقیقت کو سمجھنا ہے، 1925 میں جو ماجرا ہوا کہ کیا تھا حقیقت، تو اسے سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں بہت پیچھے جانا پڑے گا، انسانی تاریخ کی ابتدا کی طرف آنا پڑے گا۔ جب خداوند متعال نے اس نظام کو خلق فرمایا تو اس نے اپنا ایک قانون بنا لیا، اس نے اپنی ایک سنت قرار دے دی، اور اس سنت پر سارے نظام کو جاری کیا۔ وہ سنت کیا تھی؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب تمہارے پروردگار، ترجمے کی حاجت نہیں ہے، تبرک کا لفظ کرو، کہ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر و معین کر رہا ہوں، کیا ہوا؟ فرشتوں کو حکم ہوا فَاسْجُدُوا لِآدَمَ۔ بہت فرق ہے تعبیر میں کسی فقہی موضوع کی طرف نہیں جا رہا، مگر تھوڑا سا انتباہ اور توجہ چاہتا ہوں۔ جب ہم خاک پر سجدہ کرتے ہیں تو السجود علی التراب کی تعبیر استعمال ہوتی ہے، جب ہم خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں تو السجدہ الی الکعبہ کی تعبیر استعمال ہوتی ہے، لیکن جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو تعبیر اور حرف جر کیا لایا گیا؟ فَاسْجُدُوا لِآدَمَ۔ جو کر رہے ہیں اس تعبیر میں بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، بڑی دقت ہے۔ فَاسْجُدُوا لِآدَمَ، اس موقع پر کہ جب خدا نے تمام فرشتوں کو حکم دے دیا فَاسْجُدُوا لِآدَمَ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنائے دے رہا ہوں، اسے سجدہ کرو، اس کی جانب، اس کے رخ پر، اس کی طرف سجدہ کرو، تو ایک اعتراض کی بنیاد رکھی گئی، ایک شبہے کی بنیاد رکھی گئی، ایک انانیت اور تکبر کی بنیاد رکھی گئی، کہ جب ابلیس لعین نے سامنے سے اعتراض کر کے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، خدا مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، آگ کا کام ہے اوپر کی طرف اٹھنا، آگ کے شعلے اوپر کی طرف بلند ہوتے ہیں، مٹی کا کام ہے زمین سے لگ جانا، گر جانا، تو میں آگ سے بنا ہوا مٹی سے بنے ہوئے کو کیسے سجدہ کروں؟ کیا ابلیس کو فقط یہ مشکل تھی کہ اسے مٹی سے بنایا گیا، مجھے آگ سے بنایا گیا؟ نہیں، اگر اس اعتراض کی روح میں جائے تو بات کہاں تک جاتی ہے؟ اے خدا، میں نے کتنے ہزار برس تیری عبادت کی، میں فقط تیری عبادت کرتا رہا، مجھے کسی واسطے اور وسیلے کی حاجت نہیں ہے۔ بات میرے ساتھ ہے؟ اے خدا، اگر تو حکم کرے میں اور کئی ہزار برس تیری عبادت کرتا رہوں، بس ایک شرط ہے کہ اپنے رہنما، اپنے خلیفہ اور اپنی حجت کے دروازے پر میرے سر کو نہ جھکا۔ یہ فکر تھی، یہ انانیت تھی، یہ کبریائی، یہ تکبر تھا کہ جو ابلیس سے شروع ہوا اور آل ابلیس تک چلتا چلا آیا، کہ جس نے تاریخ کو یہ منظر بھی دکھایا کہ اب اسی ابلیس کے چہرے دنیا والوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا تک جانا ہے تو بلا واسطہ جاؤ، یہ
یہ وسیلہ کیسا، یہ توسل کیسا، یہ استشفاء کیسا؟ جا کر دیکھیے گا وہ جنہوں نے اس وقت فتووں کو جاری کیا تھا جنت البقیع کی قبور کے انہدام پر، والعیاذ باللہ، خدا ان ہاتھوں کو شر کرے کہ جنہوں نے یہ جرم انجام دیا، جنہوں نے اس وقت یہ فتویٰ دیا تھا، دلیل ظاہری کیا تھی؟ ایک مقام ثبوت تھا، وہ فقط دشمنی آل محمد تھی اور کچھ نہ تھا، اور ایک مقام اثبات تھا، امت مسلمہ کے سامنے کچھ تو رکھنا تھا، کچھ تو پیش کرنا تھا۔ ایک وہاں ابلیس کا مقام ثبوت تھا، اصطلاحات سے تو یقیناً نہیں گھبرایا، اللہ علماء کا مجمع ہے۔ ایک ابلیس کا مقام ثبوت تھا اور ایک مقام اثبات تھا۔ مقام ثبوت کیا تھا؟ اے خدا، میں تجھ تک بلا واسطہ ڈائریکٹ مباشرتاً پہنچنا چاہتا ہوں، یہ درمیان میں خلیفہ اور وسیلہ کیسا؟ مقام اثبات یہ نہیں تھا۔ مقام اثبات کیا تھا؟ خدا، میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا، دل میں کچھ تھا، دلیل کچھ اور بھی، کیونکہ فرشتوں کو بھی تو کھانے کرنا تھا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہاں بھی ایک مقام ثبوت تھا، وہ فقط عداوت و نسب آل محمد تھی اور کچھ نہ تھی، یقین رکھیے۔ اور ایک مقام اثبات تھا۔ مقام اثبات کیا تھا؟ مقام اثبات وسیلے کا انکار تھا، توسل سے منہ چورانا۔ یہی وجہ ہے کہ تعبیرات کا استعمال کی گئی فتووں میں کہ یہ مقامات والعیاذ باللہ، وہ مقامات کہ جنہیں خدا نے قرآن میں یوں فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان مقامات کے بارے میں کہا گیا والعیاذ باللہ کہ کفر و شرک کا گڑھ بن چکے ہیں، یہاں وثنیت اور بت پرستی ہو رہی ہے، والعیاذ باللہ۔ کیوں؟ کیونکہ وسیلے کے مبدا کا انکار کیا گیا۔ ایک طریقہ خدا تک پہنچنے کا وہ تھا کہ جو خود خدا نے معین کیا، کہ جس کا آغاز انی جاعل فی الارض خلیفہ سے ہوا، کہ جس کا اختتام اور انجام کہاں ہوا، کہ جب آل محمد اور رسول کے نوری وجود کو خلق کر دیا گیا تو فرشتوں کو مخاطب کر کے بتایا بہم آخذ و بہم اعطی، یہ وہ انوار مقدسہ ہے کہ اگر مخلوق سے کچھ مجھ خالق تک پہنچے گا تو انہی کے وسیلے سے پہنچے گا، اور اگر کچھ مجھ خالق سے مخلوق تک جائے گا تو وہ بھی انہی کے وسیلے سے جائے گا۔ زیادت جامعہ کبیرہ کے جملے یقیناً آپ کے اذہان میں چل رہے ہوں گے، بکم فتح اللہ و بکم یختم و بکم ينزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ و بکم ينفس الحم وَيَكْشِفُ الضُّرَّ۔ یہ کیا ہے؟ یہ خدائی نظام ہے، یہ خدائی سنت ہے۔ اے فرشتوں، انہی کے ذریعے لوں گا اور انہی کے ذریعے دوں گا۔ توحید پر کوئی آنچ نہیں آ رہی، یہ خدا کا مقرر کردہ نظام ہے۔ مقابل میں کون آئے؟ مقابل میں وہ بات آئی کہ اس نے کہا کہ خدا تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ آئیے، قرآن ہے کہ مشترک ہے تمام عالم اسلام میں، قرآن میں ذرا وسیلے پر نگاہ کرتے ہیں۔ اگر توجہات میرے ساتھ ہیں تو ایک درود پڑھے محمد والے کو۔ قرآن مجید کھول کر ایک کے بعد ایک آیات پڑھتے چلے جائیے۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ڈائریکٹ کوئی بات نہیں ہو رہی، یہاں بھی حوالہ دیا جا رہا ہے، ریفرنس کسی مخلوق کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کے بغیر صراط مستقیم سمجھ نہیں آتا۔ بات کو آگے بڑھاتے چلے جائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، بات اور آگے بڑھاتے جائیے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، بہت لطیف آیت ہے، میرے دل کے بہت قریب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کروں، تھوڑا سا غور کیجیے گا۔ وما ارسلنا من رسول، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا، مگر کیوں بھیجا؟ الا لیطاع باذن اللہ، تاکہ اذن خدا سے اسی فرما برداری کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، رسول کی بعثت کا ایک
مقصد بھی تھا. وہ کیا تھا؟ مخلوق کے حالات کو بہتر بنانا، مخلوق کی مغفرت اور گناہوں کی بخشش میں آسانی پیدا کرنا، مخلوق کے توبہ کے راستے کو وسیع کر دینا. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کریں، گناہ کریں، خدا ہم سب کو محفوظ رکھے، کیا کریں، کیسے معاف ہوں گے؟ جاؤکا، اللہ اکبر. آیت میں 3 مرحلے بیان ہوئے ہیں گناہ بخشوانے کے، بہت لطیف آیت ہے. جاؤکا، اے رسول، انہیں پہلا کام اپنے گناہ بخشوانے ہیں نا. گناہ کس کے کی ہے؟ نافرمانی کس کی؟ خدا کی. اگر اس نافرمانی کو بخشوانا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ جاؤکا، اے نبی، انہیں آپ کے در پہ آنا پڑے گا. سبحان اللہ. واہ. جاؤکا فاستغفر اللہ، آپ کے در پہ آ جانا کافی نہیں ہے، آپ کے در پہ آ کر خدا سے مغفرت مانگنی پڑے گی. اے خدا، گھر میں بیٹھے ہوئے بھی تو کوئی مغفرت مانگ سکتا ہے؟ نہیں. جاؤکا شرط ہے، پھر فاستغفر اللہ کی بات آئے گی. اور آسان کر دوں بات کو، یہاں واو عاطفہ استعمال نہیں ہوا، یہاں فا استعمال ہوا کہ جو ترتیب کا افادہ کرتا ہے. جاؤکا، پہلے آپ کے در پہ آئیں گے، فاستغفر اللہ، پھر اس کے بعد مغفرت مانگیں گے. کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے. تیسری شرط واستغفر لهم الرسول. اب یہاں واو عاطفہ استعمال ہوا، یہ 2 کام ساتھ ہو گئے. ایک مرتبہ یہ خدا سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں گے، اسی وقت میں ان کا رسول سے تعلق اتنا اچھا ہونا چاہیے، ان کے معاملات رسول سے ایسے ہونے چاہیے کہ ساتھ ساتھ رسول بھی ان کے لیے مغفرت مانگے. جب آ گئے خدا سے مغفرت مانگی، رسول نے ان کے لیے دعا کی، اب کیا ہوگا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اب یہ خدا کو تواب اور رحیم پائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس آیت پر غور کیجیے، اس آیت کی روح کو دیکھیں. قرآن کی آیت ہے، 1400 برس سے عالم اسلام کے درمیان ہے، مگر لوگ ہیں کہ جو غور کرنے کو تیار نہیں، مگر لوگ ہیں کہ جو خود اپنے آپ کو سمن بکمن عمیوں کی مثال بنائے بیٹھے. جاؤکا، سب سے پہلی شرط، گناہ بخشوانے ہیں، نافرمانیاں بخشوانی ہیں. نافرمانی خدا کی، گناہ تنہائی میں کیا تھا، تمہارے اور خالق کے درمیان کوئی نہ تھا. دعائے حنین کے جملے ہیں نا کہ بعض گناہ تو ایسے بھی ہیں کہ جو تو نے اپنی رحمت کی وجہ سے کرامن کاتبین فرشتوں سے بھی چھپائے رکھے. وہ خدا رحمان الرحیم. بعض گناہ کہ جو کاتبین کرامن کاتبین نے محفوظ کیے، مکتوب ہے. بعض کون سے ہیں کہ وہ جو اپنی رحمت سے تو نے فرشتوں سے بھی چھپا لیے. تنہائی میں گناہ ہوا ہے، خالق اور مخلوق کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر جب توبہ کرنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ جاؤکا، اے رسول، آپ کے در میں آنا پڑے گا. سوال ہے، کیا خدا عادل ہے؟ سوال ہے، کیا خدا عادل ہے؟ اب مشکل یہ ہے کہ تمام عالم اسلام خدا کو عادل ماننے کو بھی تیار نہیں ہے. وہ جو قاضی کو عادل مانتے ہیں وہ خالق کو عادل ماننے کو تیار نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. درود پڑھیے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ خدا کہ جس نے اتنا بڑا درد ہمارے لیے کھول دیا. قرآن کی آیت کے جس کے بارے میں چھٹے امام کا فرمان ہے، یجری مجری اللیل والنہار. قرآن کوئی والعیاذ باللہ میت کتاب نہیں ہے. یہ قرآن فزکس کی وہ کتاب نہیں ہے جو آج سے 100 سال پہلے 200 سال پہلے لکھی گئی ہو، جس کے بعد علوم میں اتنی ترقی ہو جائے کہ وہ کتاب متروک اور معدوم ہو جائے. یہ کتاب، یہ قرآن فقہ کی وہ کتاب نہیں ہے جس کا نصاب تبدیل ہو جائے. یہ قرآن ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے ہوتا ہے. یجری مجری اللیل والنہار. یہ قرآن وہ ہے جس کی ایک ایک آیت شب و روز کے ساتھ سفر کر رہی ہے. میرا آپ سے سوال ہے، اگر قرآن کا رسول کے بارے میں جاؤکا کہہ دینا اور یہ شرط لگا دینا فقط رسول کی زندگی میں محدود تھا، تو مجھے کہنے کا حق ہوگا اے خدا تیری کتاب کی ایک آیت ایسی بھی تھی کہ جس کی زندگی
جب تک رسول تھے ان کا ڈر تھا، جب تک رسول کا ڈر تھا آیت قابل عمل تھی. جب رسول دنیا سے رحلت کر گئے، جب رسول اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں تو آیت تو باقی نہ رہی. اللہ اکبر. عدل الہی کا تقاضا یہ تھا کہ جاؤکا کی جو تعبیر ہے، گناہ کریں تو آپ کے در پہ آئے، چاہے آپ اس ظاہری زندگی سے حیات سے وابستہ ہو یا چاہے آپ اس ظاہری زندگی سے پردہ فرما لیں اور عالم نورانیت میں عالم برزخ میں منتقل ہو جائیں، تب بھی لوگوں کو آپ کے مقبرے اور مزار پر آنا پڑے گا. سبحان اللہ. تب جا کر گناہوں کی مغفرت ہوگی، تب جا کر خالق انہیں معاف کرے گا. وگرنہ قرآن کی آیت کے ابدیت پر، قرآن کی آیت کے اعجاز پر حرف آ جائے گا. اے رسول آپ ہیں تو بھی جاؤ کا، آپ کے در پہ آئیں گے. اے رسول آپ نہیں رہے تو بھی جاؤ کا، آپ کے در پہ آئیں گے. یہی وجہ ہے نا کہ رسول فرمایا کرتے تھے حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. عجیب تعبیر ہے. اگر بات چلتے رہنے دی جائے نہ جانے کہاں تک جا کر رکے. میں زیادہ دیر نہیں دوں گا، پریشان نہ ہوگی. کہ درود پڑھے محمد والے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. حیاتی خیر لکم، اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے مسجد نبوی میں فرما رہے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. میری زندگی، میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے اچھا ہے اور میری موت، میرا وفات پا جانا بھی تمہارے لیے اچھا ہے. تو کہہ دے گا یا رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد ہمارا آپ سے کیا تعلق؟ توجہ کر رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ کی حیات تو ہمارے لیے بہتر ہے. کیسے ہے؟ واضح ہے. آپ سے قسم فیض کر رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ کی موت ہمارے لیے کیسے بہتر ہے؟ فرمایا حیات خیر لکم لأنکم تجلسون وتتحدثون. زندگی اس کے بہتر ہے، مسجد میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، سوال و جواب ہوتے ہیں، اپنا دین مجھ سے لیتے ہو. وہ مماتی خیر لکم، موت میری، رسول کی موت امت کے لیے کیسے بہتر ہے. اللہ ایک نتیجہ پیش کر کے آگے بڑھوں گا. میری موت تمہارے لیے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تم گناہ کرتے ہو یا جب تم نیکی کرتے ہو تو عرضوا علی اعمالکم، تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اگر اچھے ہوئے تو ہم خوش ہو کر دعا کرتے ہیں، اگر برے ہوئے تو ہم خدا سے مغفرت مانگتے ہیں. اب سمجھ آیا قرآن کی آیت کا اعجاز. جاؤکا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، کہ خود بھی مغفرت مانگے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت مانگے. سبحان اللہ. توجہ کر رہے ہیں. ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا. اب سمجھ آیا جس کا زندہ رہنا بھی امت کے لیے رحمت ہو، جس کا مردہ ہو جانا، میت ہو جانا، وفات پا جانا بھی امت کے لیے رحمت ہو، اسے کہتے ہیں رحمت للعالمین. سبحان اللہ. ایک درود پڑھیے محمد والے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ہماری بات وسیلے پر چل رہی ہے قرآن سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، آیت مکمل ہو گئی. بات کو ایک منزل اور آگے بڑھاتے ہیں. سورہ منافقون میں منافقین کی ایک صفت یہ بھی بیان ہوئی کہ مشکل کیا ہے ان کے ساتھ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، ذرا روح وسیلہ کو دیکھیے گا کہ کون اس روح کو سمجھ رہا ہے اور کون اس روح سے دور بھاگ رہا ہے. ابتدا ابلیس سے ہوئی اور سلسلہ آج تک جاری ہے. جہاں بھی خالق اپنی کسی مخلوق کو ان سے برتر قرار دے دے، جہاں خالق اپنے اور ان کے درمیان کسی کو حجت اور واسطہ اور وسیلہ قرار دے دے، ان کے اندر استنکار پیدا ہو جاتا ہے، اشمئزاز آ جاتا ہے، ناپسندیدگی ابھرتی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، یہ منافقین یہ سارے جرم کرتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ، يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اللہ اکبر. وہ منافق جس رسول کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے آؤ
یہ رسول تمہارے لیے مغفرت مانگے گا. اللہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جائے کہ آؤ، یہ رسول تمہارے لیے مغفرت مانگے. اللہ اکبر. کیا ہوتا ہے؟ وَلَّوْا، منہ پھیر لیتے ہیں، پیٹھ موڑ لیتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں. وَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ، پلٹ کر چلے جاتے ہیں. وجہ اور علت کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ استکبار، غرور، تکبر. ہمارے اور خدا کے درمیان کوئی تیسرا کیسے آتا ہے؟ توجہ کر رہے ہیں؟ قرآن نے اسے نفاق کی صفت قرار دیا. بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں، نفاق سے بات کو پھیر دیتے ہیں ایک اگلے موضوع پر. سب باتیں چھوڑ دیجیے، روح جو بھی ہو، سبب جو بھی ہو، علت جو بھی ہو، باطنی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، سیدھی سیدھی بات کر کے گفتگو کو تمام کر دیتے ہیں. توجہ میرے ساتھ ہے؟ ہم وہ ہیں کہ جو اپنے اولیاء، ائمہ، انبیاء کی قبور پر جاتے ہیں، ان کا وسیلہ اور واسطہ بنا کر خدا سے دعا کرتے ہیں، ان سے استشفاء کرتے ہیں. آپ وہ ہیں کہ جنہیں یہ قبریں بری لگتی ہیں. آپ یہ کہتے ہیں والعیاذ باللہ کہ ان میں کچھ نہیں رکھا، ان سے کچھ نہیں لینا، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ مر گئے والعیاذ باللہ. یہ جملے یہ سب الفاظ آپ نے سن رکھے ہیں نا. ہمارا یہ عقیدہ، آپ کا یہ عقیدہ. آئیے قرآن کو کھولیے، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 13 سلام کلام میں آیت کی تلاوت کی. فیصلہ خود آیت، ایک آیت بات مکمل. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. اللہ اکبر. اے ایمان والو، خبردار اس قوم سے دوستی نہ کرنا. اے ایمان والو، خبردار اس قوم سے دوستی نہ رکھنا. معلوم ہوا کہ دوستی رکھنا یا دشمنی رکھنا بھی، تولا اور تبرہ بھی ایمان کے اجزاء میں سے ہے. اے ایمان والو، اے لوگوں سے کہا گیا، اے ایمان والو، توجہ کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. اے ایمان والو، ایسی قوم سے، ایسے لوگوں سے، ایسے گروہ سے دوستی نہ رکھنا کہ جن پر خدا غضبناک ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد. اللهم صل على محمد. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. اے خدا، ہم نے اس آیت کی تلاوت کی، مدرسے سے نکلے ہیں اس قوم کو ڈھونڈنے. کون سی قوم؟ غضب اللہ علیہم، کہ جس پر خدا غضبناک ہے. یقین جانیے نجف میں وہ قوم نہیں ملے گی. آپ کو حدود کو پار کر کے حجاز کی جانب جانا پڑے گا. لا تتولوا قوما، ان سے دوستی نہ کرنا. غضب اللہ علیہم، جن پر خدا غضبناک ہے، ہو چکا ہے. خدا کوئی اسٹیکر لگا ہے ان پر، کوئی علامت ہے، کوئی ٹیگ ہے جسے دیکھ کر پتہ چل جائے کہ یہ وہ قوم ہے غضب اللہ علیہم. اللہ اکبر. توجہ کیجیے گا، قرآن کی لطافت اور اعجاز یہ ہے. سورہ ممتحنہ آخری 10 پاروں میں سے ہے. وہ قرآن کی جس کی ابتدا ہوتی ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اے خدا ان راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر کہ جن کا راستہ صراط مستقیم ہے، جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. اے خدا ان کے راستے پر سے بچا لے کہ جو تیرے مغضوب علیہم ہے، جن پر تیرا غضب آیا. قرآن کی تلاوت کرتے چلے جائیے، سورہ ممتحنہ میں آ کر جواب ملے گا وہ کون ہے کہ جو مغضوب علیہم ٹھہرے. وہ کون ہے کہ جو قد غضب اللہ علیہم ہو گئے. کوئی علامت ہے، قرآن نے ایک علامت بتائی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. اے خدا علامت کیسے پہچانے؟ آواز قدرت آئی انہم یئسوا من الآخرہ. یہ قوم وہ ہے کہ جو آخرت سے، روز محشر سے، دوسری دنیا سے، دوسرے عالم سے مایوس ہے، یائس ہو گئے. اس قوم کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد کچھ نہیں رکھا، اس عالم میں کچھ نہیں ملنا، جو ہے سب نقد
مغضوب علیہم کی، قد غضب اللہ علیہم کی، ان سے دوستی نہیں کرنی۔ بات مکمل ہے، جملہ مکمل ہے، ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا۔ غور کیجیے گا آیت کے حساب پر، قرآن عجیب و لطیف کتاب ہے، خدا ہمیں قرآن سے متمسک رہنے کی توفیق دے۔ قرآن کی لطافت پر غور کیجیے گا، کس طرح سے عصفورین بحجر ہو رہا ہے قرآن میں، ایک تیر سے دو شکار کیسے ہو رہے ہیں قرآن میں، ذرا دیکھیے گا۔ آیت آئی مخاطب، اے ایمان والو، حکم لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اس قوم کی علامت اور شناخت انہم یئسوا من الآخرہ، بات مکمل ہے نا، حکم آیا، وصف بھی بتا دی، مخاطب بھی معین ہے، سب کچھ واضح ہے، مگر قرآن یہاں رکا نہیں، آیت مکمل نہیں ہوئی، آیت نے اپنے جملے کو آگے بڑھایا، قرآن کچھ اور سمجھانا چاہ رہا ہے، ایک جملے میں فیصلہ ہوگا، ایک جملے میں فیصلہ ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں قد غضب اللہ علیہم، وہ ہیں کہ جو آخرت سے یائس ہے، مایوس ہے، نا امید ہے، انہیں آخرت سے کچھ ملنے کی توقع نہیں ہے۔ یہ لوگ کس طرح کے، قرآن رکا نہیں، قرآن نے ایک تشبیہ، ایک صفت بیان کی، کیا فرمایا؟ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، یہ مغضوب علیہم آخرت سے ویسے ہی امید ہو جاتے ہیں۔ اے خدا جملہ مکمل تھا، کیا ضرورت تھی؟ نہیں، بات کو پہنچانا تھا، بتانا تھا کہ کیا صفت کس کے لیے ہے۔ کما یئس الکفار، لوگ ہم پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، قرآن قبر سے توسل کرنے والوں کو کافر نہیں کہہ رہا، قبر سے یائس ہو جانے والوں کو قرآن کافر کہہ رہا ہے۔ کما یئس الکفار، جیسا کہ کفار مایوس ہو جاتے ہیں، من اصحاب القبور، قبروں میں چلے جانے والوں سے، ان سے کچھ نہیں مل سکتا، یہاں کچھ نہیں رکھا، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نے اتنی حراست کیوں لگا رکھی ہے؟ اگر کچھ نہیں ہے تو جگہ چھوڑ دیجئے، لوگ آئیں گے، سر ماریں گے، چلے جائیں گے۔ کچھ ہے تبھی تو آپ اتنی پردہ پوشی کر رہے ہیں، کچھ ہے کہ اسے لوگوں تک پہنچنے نہیں دے رہے۔ اللہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اذان محترم، دعوت وقت میں اب زیادہ گنجائش نہیں ہے، سوچ کر بہت کچھ آیا تھا۔ تسویت قبور کا جو مسئلہ ہے، جو روایت پیش کی جاتی ہے، مسند احمد کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ہمارے بھی بعض مسائل میں ہے کہ جب مولا علی نے فرمایا تھا بعثنی رسول اللہ لتسویت القبور، مجھے رسول نے مبعوث کیا تھا، بھیجا تھا قبروں کو برابر کرنے کے لیے۔ یہ حدیث ہمیشہ ہمارے سامنے اعتراض کی صورت میں، شبہ کی صورت میں پیش کی جاتی ہے۔ دل تھا کہ اس پر کچھ گفتگو کروں، لیکن انشاءاللہ توفیق رہی تو پھر کبھی، وقت بالکل مکمل ہو چکا ہے۔ ایک جملہ کہوں گا اور اسی جملے سے منزل مسائل کی طرف منتقل ہو جاؤں گا، توجہ رکھیے گا اور توجہ سے زیادہ محسوس کیجیے گا۔ کیا ہوا؟ سن 1925 ہجری میں دختر رسول اور اولاد رسول کے مزارات کو منہدم کر دیا گیا۔ آج تک لوگ ہم سے تاریخی حوالہ مانگ رہے تھے، ہم کتابوں میں لگے ہوئے تھے، کسی طرح ثابت ہو جائے یہ کیسے ممکن ہے کہ بعد رسول مسلمانوں نے دختر رسول کے گھر کی احانت کی تھی، یہ ثابت ہو جائے کہ بعد رسول کچھ مسلمانوں نے دختر رسول کے دروازے پر آگ لگائی تھی، یہ ثابت ہو جائے کہ بعد رسول دختر رسول کی چار دیواری کا پاس نہ رکھا گیا تھا۔ میں کہوں گا 1925 کے واقعے کے بعد ہمیں کسی کتاب کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مسلمان جو آج سیدہ کے مقبرے کی توہین کر گیا، اس سے کیا بعید ہے کہ بعد رسول مملکت و حکومت پر تخت کی خاطر بنت رسول کے دروازے پر
سوال کرتے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے قبروں سے کچھ ملتا ہے کہ قبروں سے وسیلہ بنانا، قبروں سے استشفاء کرنا درست ہے، مزارات پہ آنا درست ہے؟ ایک ہے علمی جواب، چھوڑ دیجیے ساری باتوں کو، ایک ہے عملی جواب جو اس غیرت مند قوم نے ہر برس کے 40 پر دیا ہے۔ جہاں تمہارا بس چلے وہاں قبریں منہدم کر دو، جہاں ہمارا بس چلے گا اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے فرزند زہرا کی قبر پہ آ کر کہیں گے لبیک یا ابا عبداللہ، اے مولا اگر بس چلے تو آپ کی مادر گرامی کی قبر پہ بھی ایسے ہی جائیں گے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزادارو، 100 برس پہلے جو جرم ہوا، جو حق حرمت رسول آل رسول ہوئی، وہ اپنے آپ میں گواہ ہے 1400 برس پہلے ہونے والے جرائم کی۔ کیا ہوا تھا؟ 2 جملے پڑھوں گا زحمت تمام۔ کیا ہوا تھا؟ ایک رسول تھے کہ جو رحمت للعالمین تھے، کہ جن کی آنکھ کے بند ہوتے ہی، جن کے دنیا سے پردہ فرماتے ہی ان کی ایک دختر تھی کہ جو حیات تھی، کہ جو اپنے حجرے میں تھی، اپنے گھر میں تھی، ان کے دروازے پہ آیا گیا، لکڑیاں جلا کر لائی گئی، ایک مرتبہ دروازے پہ آگ لگائی گئی، بنت رسول کو دھمکایا گیا، اور سب سے بڑھ کر جب بنت رسول نے ان سے محاجت کی، جب بنت رسول نے انہیں سمجھایا، جب بنت رسول نے اپنے بابا کی قبر کی طرف رخ کیا اور فریاد کی، اے بابا جان آپ کے بعد یہ ظلم ہو رہا ہے، سب سے بڑھ کر ظلم یہ تھا کہ لعین نے ایک جملہ کہا، لعین کہنے لگا یا فاطمہ دعی عنکی حقوقات النساء۔ اجرکم علی اللہ۔ سادات سے ہاتھ جوڑ کے اللہ اکبر، اس جملے کی تکرار نہیں کی جا سکی، لیکن تاریخ نے یہ جملہ لکھا، اے فاطمہ ایسی باتیں کرنا چھوڑ دو، اے فاطمہ بہانے بنا۔ تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا، ایک مرتبہ جلتے ہوئے دروازے کو گرا، یا صاحب الزمان یا ابن الزہرا، اے مولا غیبت میں ہے، مصیبت کو دیکھ رہے ہیں، مولا ہم کچھ نہ کر سکے، ہم سے تعزیت کو قبول کیجیے گا، مولا یہ دکھ کے آنسو ہیں، یہ عذاب کے آنسو ہیں، یہ ندامت کے آنسو ہیں، مولا یہ احساس کمتری کے آنسو ہیں، مولا 1400 برس پہلے آپ کی جدہ کا در جلایا گیا، ارے پہلو زخمی کیا گیا، محسن شہید کیا گیا، ہم کچھ نہ کر سکے، مولا 1400 برس بعد آپ کی جدہ کے مزار کے دروازوں کو گرایا گیا، ارے گنبد کو مسمار کیا گیا، روزے کو منہدم کیا گیا، یا سعد اللہ قلبک یا صاحب الزمان، ہم کچھ نہ کر سکے۔ اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، ألا ولعنة الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بارے لا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، بارے لا تجھے واسطہ شکستہ پہلو بیوی کا، بارے لا تجھے واسطہ شکستہ قبر بیوی کا، بارے لا ہمارے ناسوں کے صدقے ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، بارے لا حجر مؤمنین طلاب کرام علماء اعلام جو بھی تشریف فرمائے، دل میں جو حاجتیں ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، بارے لا جس طالب علم کی جو مشکل ہے غیر سے اس مشکل کو حل فرما، بارے لا جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، بارے لا ہمارے محرومین کی
مغفرت فرما، انہیں جوار محمد و آل محمد میں جگہ عنایت فرما۔ بارے سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی منجی بشر منتقل جلالات فرزند زہرا قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے آواز